جل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار، اس صف معرفت، اس صف عزا، اس منزل قبولیت، اس صراط عشق، اس راہگزار کربلا، اس یادگار غدیر اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج ہی۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، بندہ جناب آدم کا ذکر کرے تو نہ مذہب کھلتا ہے نہ نسب کھلتا ہے۔ بلا تمہید آغاز گفتگو ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بندہ جناب آدم کا تذکرہ کرے نہ مذہب کھلتا ہے نہ نسب کھلتا ہے۔ زبان پہ نام آدم آئے تو بندے توقع رکھتے ہیں کہ ابھی پوری بات سنائے گا کہ اللہ نے زمین سے مٹی اٹھائی کیسے، خمیر کیسے کی، گھوندا کیسے، پتلا کیسے بنایا، سجدہ کیسے کروایا، جنت میں کیسے اتارا، جنت سے نکالا کیسے، پھر جنت میں بلایا کیسے۔ بندہ جناب نوح کا ذکر کرے نہ مذہب کا پتہ چلتا ہے نہ شجرے کا پتہ چلتا ہے۔ نام نوح زبان پہ آتا جائے بندوں کے ذہن میں امید ابھر آتی ہے کہ ابھی بتائے گا کہ کشتی بنائی کیسے، طوفان آیا کیسے، نافرمانی بیٹے نے کیسے کی، بیوی باغی کیسے ہوئی، پہاڑ پہ کون چڑھا، کون کون کشتی میں بیٹھا۔ بندہ ذکر جناب ابراہیم کا کرے نہ شجرے کا پتہ چلتا ہے نہ مذہب کا پتہ چلتا ہے نہ نسب کھلتا ہے۔ بندوں کے ذہن میں توقع آ جاتی ہے کہ ابھی پوری بات سنائے گا کہ جناب ابراہیم کے بیٹے کتنے تھے، جناب ابراہیم نے کعبہ کی دیواریں کیسے بلند کی، جناب ابراہیم نے قربانی کیسے دی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی کیسے، دمبا آیا کیسے۔ بندہ تذکرہ جناب یوسف کا کرے نہ نسب کا پتہ چلتا ہے نہ مذہب کا پتہ چلتا ہے۔ بندے توقع رکھتے ہیں ابھی برادران یوسف کا تذکرہ ہوگا، ابھی یعقوب کے رونے کی باتیں ہوں گی، ابھی زلیخا کے عشق کا قصہ سنائے گا۔ بندہ جناب عیسیٰ کا تذکرہ کرے نہ مذہب کا پتہ چلتا ہے نہ نسب کا پتہ چلتا ہے۔ بندے سوچنے لگتے ہیں ابھی بی بی مریم کے بطول کے اعلان ہونے کی باتیں کیسے ہوں گی، بیت المقدس میں ٹھہرنے کا تذکرہ کیسے ہوگا۔ بندہ سرکار دو عالم کا بھی ذکر کرے تو بندے توقع رکھتے ہیں نعت پڑھے گا، پتہ نہیں شیعہ ہے یا سنی۔ کائنات میں واحد نام ہے میرے مولا علی کا، زبان پہ آتا جائے شجرہ بھی کھل جاتا ہے، مذہب بھی۔ آپ نہیں ہیں، سلامت ہے آپ کی زندگی۔ کیا کہتے ہیں؟ یا علی، کیا بات ہے آپ کے سننے کی، آپ کی زندگی ہو۔
بہت اچھا آپ نے استقبال کیا، بہت خوبصورت آپ نے سنا۔ میرے مولا علی کا اپنا فرمان ہے کہ قرآن حکیم، فرقان مجید جو کتاب ہدایت ہے، قانون کی کتاب ہے۔ قرآن قانون کی کتاب، قانون کی کتابوں میں کسی سے محبت کی باتیں نہیں ہوتی، قانون کی کتابوں میں نفرت کے تذکرے نہیں ہوتے، اور قرآن ہے قانون کی کتاب۔ پہلا جملہ آپ نے بڑا اچھا سنا، پھر کہہ رہا ہوں قرآن ہے قانون کی کتاب۔ قانون کی کتابوں میں آئین بتایا جاتا ہے، قانون بتائے جاتے ہیں، سزائیں بتائی جاتی ہیں، جزائیں بتائی جاتی ہیں، نہ نفرت کے قصے ہوتے ہیں، نہ محبت کی کہانیاں ہوتی۔ اور قرآن ہے قانون کی کتاب، جس کا ایک ایک لفظ قانون ہے۔ پتہ نہیں یہاں بیٹھا ہوا مجمع اس جملے پہ مجھے کتنی دعا دے گا۔ چونکہ اللہ کی طرف سے قرآن قانون کی کتاب ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دو، اگر اس میں کسی پہ صلوات ہے وہ بھی قانون ہے، لعنت ہے پھر بھی قانون۔ آپ جیئے سلامت، آپ کی زندگی، میں شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ جیئے سلامت ہیں۔ اس میں کسی پہ صلوات ہے وہ بھی اللہ کا قانون ہے، اس میں کسی پہ لعنت ہے وہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ ہاں ایک بات میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں کہ نہ صلوات بندے بھیج سکتے ہیں نہ لعنت۔ اگر بندوں کے اختیار میں صلوات اور لعنت ہوتی تو بندے اپنے رشتہ داروں پہ صلوات بھیجتے، جو کسی کو اچھا لگتا اس پہ صلوات بھیج دیتے، جو کسی کو برا لگتا اس پہ لعنت بھیج دیتے۔ لعنت بھی اللہ بھیجتا ہے، صلوات بھی فقط اللہ بھیجتا ہے۔ بندے ملک صاحب نہ صلوات بھیج سکتے ہیں نہ لعنت بھیج سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ لعنت بھیجنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جی میں بندے آنے لعنت ہوگی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ جیسے آپ 19، 20، 21 رمضان کی رات، کوئی بات نہیں ادھر ادھر یہ کہتے ہیں اللہم لعن، جیسے یوم عاشور بندے کہتے ہیں اللہم لعن، جیسے 3 جمادی الثانی کو بندے کہتے ہیں اللہم لعن، اللہ لعنت بھیج۔ اس کا مطلب ہے لعنت اللہ بھیجتا ہے، بندے بھیج ہی نہیں سکتے، بندے دعا کرتے۔ پھر اللہ سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ لعنت کا حقدار کون ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ صلوات کہاں کہاں پہنچانی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ملک صاحب کے 2 رجسٹر اللہ نے بنائے ہیں، ایک میں لعنت والوں کا نام ہے، ایک میں صلوات والوں کے نام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جس رجسٹر میں صلوات والوں کے نام ہے اس رجسٹر میں اللہ نے صلوات والوں کے نام مکمل لکھ کے اسے مہر لگا کے بند کر دیا ہے، اب اس میں نیا نام لکھا نہیں جا سکتا۔ ہاں البتہ لعنت والا رجسٹر کھلا ہے، اس میں نام لکھوانے کے لیے نہ رشوت کی ضرورت نہ سفارش کی ضرورت ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے لعنت والے رجسٹر میں نام لکھوانے کا۔ جب بھی علی کے فضائل پڑھے جائیں چہرے کا رنگ بدل اللہ لعنت۔ کیا کہنے آپ؟ جی آپ سلامت، آپ کی زندگی ہیں۔ یا علی یا علی، آپ جی سلامت۔ کچھ کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ اللہ کرتا ہے، لعنت بھی اللہ بھیجتا ہے، صلوات بھی اللہ بھیجتا ہے۔ بندے صرف اللہ سے درخواست کر سکتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
اب یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آل کون کون ہے۔ آج موبائل چھڑے آج، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آل کون ہے۔ بندوں کی مرضی سے آل بنتی تو ترمذی صاحب یہ آل انگریزی کا ہوتا۔ توجہ، بندوں کی مرضی سے آل نہیں، آل ہے اللہ کی مرضی سے، جسے اللہ چاہے وہ آل ہے۔ توجہ فرمائیے، اگر اللہ نہ چاہے تو نوح کا بیٹا نافرمانی کر جائے، میں توجہ نے آدم حسین جاگنا، بیٹے دیکھنا میری طرف، نوح کا بیٹا نافرمانی کر کے پہاڑی پہ چڑھ جائے تو اللہ اعلان کر دیتا لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ نافرمانی کی اور نبی کی مخالفت کر کے چڑھ گیا پہاڑی پہ۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کی نافرمانی کر دے وہ اپنا بیٹا بھی ہو تو اہل میں نہیں رہتا۔ میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو شبیر کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ نبی نے جانے سے پہلے خم غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر کے کائنات کو بتا دیا تھا کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ سید بھی لکھا جائے، اگر وہ منکر ولایت علی ہے تو اس پہ کل بھی لعنت تھی۔ کیا کہنے آپ کے، آپ جیئیں، آباد رہے، سلامت رہے، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ برادر محترم، اپنے انتہائی پیارے بھائی جناب ملک علی رضا صاحب کو ممبر دوں، انہیں سفر درپیش ہے، دور جانا، لیکن بانیان کی خواہش تھی کہ وہ بعد میں پڑھیں۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ جیسے انہیں سفر درپیش ہے وہ پہلے پڑھ کے چلے جائیں، ان کی میں مہربانی وہ تشریف لائیں، میری میزبان کی حیثیت۔ مجھ سے پہلے قبلہ علی ناصر صاحب بڑی خوبصورت بلیغ گفتگو ولایت پہ فرما رہے، بہت اچھے پیرائے میں انہوں نے ولایت پڑھی، لیکن ایک گزارش کر دوں، کچھ بندے آج کل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ ولی، بعد میں رسول ولی، پھر بعد میں علی ولی۔ یہ بات کیا ہوتا ہے باسو صاحب؟ اللہ کہیں چلا گیا، جو کہیں آئے جائے، جو کہیں آئے جائے وہ شیعوں کا اللہ نہیں، جو آتا جاتا ہے یہ آنا جانا پہلے سمجھو، آنا جانا کیا؟ میں اور ملک صاحب آئے ہیں، ان جتے آئے ہیں ہوتے ہی ہیں، کہیں اور نہیں۔ جو ایک ہی وقت میں ہر جگہ پہ ہو، نہ وہ آتا ہے نہ وہ جاتا ہے، یہ شیعوں کا اللہ نہیں۔ یہ جو بندے کہتے ہیں کہ حسین بادشاہ نے کربلا میں اللہ کو بلایا، ان گل بعض بندیاں نوں پیری چنگی بھی نہیں لگنی۔ میرے مولا نے کربلا میں اللہ کو بلایا، بلایا اسے جاتا ہے جو پہلے وہاں نہ ہو۔ جس بندے کو میری بات پہنچ رہی، جب کربلا ہے ہی معلیٰ، واہ بھائی واہ، کیا کہنے آپ، جب کربلا ہے ہی معلیٰ، پہلے سمجھ معلیٰ کہتے کسے، معلیٰ ہے کیا؟
کائنات میں دو ہی معلّہ ہیں، ایک کربلا معلّہ، ایک عرش معلّہ۔ کربلا باتیں بھی کرتی ہے تو عرش سے۔ توجہ میری طرف رکھو، موبائل استعمال کرنے والے محسن موبائل چھوڑ کے میری طرف دیکھیں تو دو مصرے سنا کے جو آوازیں سب سے ابھی تک ماسٹر صاحب بچی ہوئی ہیں انہیں نجف تک نہ پہنچاؤں تو میں نے بطول کے دروازے کے باہر پڑی ہوئی مٹی اپنے داڑھی کے بالوں سے چن کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی۔ کربلا باتیں بھی عرش معلّہ سے کرتی ہے، کرتی کیسے ہے؟ عرش اعظم سے یہ کربلا نے کہا یہ وجہ ہے کہ تو تخت معراج ہے، اس نے مجھ پہ زمین رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوا تیرا تاج ہے۔ کیا کہنا بھیا؟ آپ یہ سلامت رہیں، آپ کی زندگی آپ سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ۔ یہ فلسفہ غلط ہے کہ اللہ آیا اللہ گیا، آنے جانے کے لیے جسم ہونا ضروری۔ میرا اللہ جسم نہیں رکھتا، شیعوں کے اللہ کا جسم نہیں، شیعوں کا اللہ دکھائی نہیں دیتا، گنا نہیں جاتا، کیونکہ وہ گنتی والا ایک نہیں، مجرد نہیں، چھوا نہیں جاتا، رنگ نہیں رکھتا۔ اللہ رنگ نہیں رکھتا، اسی لیے علی صبغت اللہ ہے۔ اللہ رنگ نہیں رکھتا، اس لیے علی صبغت اللہ کے معنی اللہ کا رنگ۔ یہ میرے مولا علی کا لقب ہے، صبغت اللہ میرے مولا علی کا لقب ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کے رنگ، اللہ کا رنگ صبغت اللہ کے معنی۔ آؤ جی مولوی صاحب، آؤ آؤ بسم اللہ، آ جاؤ، آؤ آؤ۔ اسٹیج سیکٹری ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اسٹیج سیکٹری کے اعلان کے بغیر بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر اسٹیج سیکٹری کے اعلان کے بغیر بندہ کھڑا ہو جائے تو بندے کہتے ہیں ذاکر اچھا ہے بدتمیز، اعلان ہوا ہی نہیں، کھڑا ہو گیا۔ اس ممبر کا اختیار ہے ناظم ممبر کے پاس، اس کے اعلان کے بغیر بندہ ممبر پہ آ جائے تو بندے کہتے ہیں بندہ بدتمیز ہے۔ خلافت کے ممبر کا اختیار ہے محمد کے پاس۔ یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، جی بسم اللہ، آپ جیئے۔ میرا اللہ ہمارا اللہ کہیں آتا جاتا نہیں، چونکہ جسم نہیں رکھتا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ میں نے اکثر ایک ملک صاحب جملہ کہا، آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، بابا جی وہ جنہوں نے کہا نا اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، میں نے ان سے بارہا کہا اپنی 22 سالہ خطابت میں، بارہا میں نے ان سے کہا کہ جب تم نے کہہ دیا نا کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا تو پھر اپنی بات پہ پکے رہنا، اپنی بات سے مکرنا نہ، پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ مان لینا۔ قیامت کے دن جو کرسی پہ نظر آئے، آپ جی ہیں، مل کے بولو حیدری، آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی۔ ہمارا اللہ کہیں آتا جاتا نہیں۔ بندے کہتے ہیں کربلا میں اللہ آ گیا، کربلا ہے ہی معلّہ، عرش ہے معلّہ، کربلا ہے معلّہ۔ سر اٹھاؤ میرے عزیز، معلّہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہے اللہ کا دفتر۔ کیا ہے؟ اب بندے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اللہ ہوتے ہوئے اسے دفتر کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے محترم سامعین، جس کا گھر ہو سکتا ہے، نہیں سو گئے ہو یار، اے بشکاروں بندے کچھ سو گئے، جس کا گھر ہو سکتا ہے اس کا دفتر بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اسے گھر کی ضرورت نہیں، وہ لامکان ہے، لیکن کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے اللہ کا گھر، عرش ہے اللہ کا دفتر۔ سر اٹھاؤ، کعبہ ہے اللہ کا گھر، عرش ہے اللہ کا دفتر،
اللہ نے دو ہستیوں کو رجب کے مہینے میں بلایا تھا، ایک کو گھر بلایا تھا، ایک کو دفتر بلایا تھا۔ دفتر بلایا تھا معراج پہ محمد کو، گھر بلایا تھا 13 رجب کو علی کی ماں کو۔ تو پھر میرے علاقے کے سمجھدار لوگوں، جسے دفتر بلایا اسے بھی علی دکھایا۔ کیا کہنے آپ کے آپ جیے؟ جسے دفتر بلایا اسے بھی علی دکھایا، جسے گھر بلایا اسے بھی علی دکھایا۔ ہمارا اللہ کہیں آتا جاتا نہیں۔ کربلا ہے معلّہ، بندے ویسے مکہ ہے معظمہ، مدینہ ہے منورہ، لیکن پنجابی جائے نا مکہ تو ان سے پوچھو کہاں گئے تھے، کہتے ہیں مکہ شریف۔ کہاں گئے تھے؟ کہتے ہیں مدینہ شریف۔ مکہ بھی شریف، مدینہ بھی شریف۔ اب زمین پکڑ کے بیٹھنا، مکہ بھی شریف، مدینہ بھی شریف، لیکن جہاں حسین کے باپ کا مزار ہے وہ ہے اشرف۔ ہائے ہائے، اشرف اسے کہتے ہیں جو شریف بنائے۔ کیا بات ہے بھائی، اشرف کہتے ہی اسے جو شریف بنائے۔ کربلا ہے معلّہ۔ پوری توجہ، ایک جملہ آرام سے سن لو، اسے یاد کر لیں۔ پوری کائنات سے بندے، زیادہ نہ پڑھ جاؤں، پوری کائنات سے جنت میں جانے والے افراد زمین سے جنت میں جائیں گے۔ پوری کائنات سے جنت میں جانے والے لوگ، وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ متقین ہیں، وہ مومنین ہیں۔ وہ زمین سے جنت جائیں گے۔ پوری کائنات میں صرف ایک خطہ ہے جس کی زمین جنت جائے گی۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کے سننے کے کیا؟ پوری کائنات میں صرف ایک خطہ ہے جس کی زمین جنت جائے گی۔ اس خطے کا نام ہے کربلا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا اٹھ حبیب جنت چل، اٹھ مسلم جنت، نہ 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 نہ، شہدائے کربلا کو جنت جانے کے لیے چلنا نہیں پڑے گا، جنت جانا نہیں پڑے گا، پوری کربلا جنت۔ اور پھر کربلا کی وجہ سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جو کربلا میں دفن ہیں ان کا حساب بھی نہیں۔ بے توجہ، جو بندے کربلا میں دفن ہو گئے ان کا حساب نہیں، کیونکہ کربلا کا سلطان ایسا ہے جس کی توحید مکروز ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کربلا کا سلطان ایسا ہے، ختم ہو گئی بات میں، توحید جس کی مکروز ہے، نام ہی ایسا ہے حسین۔ کیا نام ہے؟ میرے مولا حسین بادشاہ کریم کربلا، اقلیم شہادت کے سلطان معظم، جس کو میرے مولا نے منتخب کیا، جس پہ شبیر کی نظر پڑ گئی، مالک آپ کی حاضری قبول فرمائے، آپ کے بچوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس بستی کے رہنے والوں کو مالک زیادہ سے زیادہ
معرفت امام عطا فرما. کل کی اور آج کی عزاداریاں جاری و ساری رہیں. ناصر صاحب مالک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, آپ کے مرحومین کو جوار رحمت معصومین میں بلند مقام عطا فرمائے. حسین نے نظر صرف ارد گرد نہیں ڈالی, شبیر کی نظر اگر لشکر یزید میں چھپے ہوئے بندے پہ بھی پڑ گئی, اسے بلایا اور علیہ السلام کر دی. بہت اچھا آپ نے سنا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے علاقے کے تمام محسنوں کا جنہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی. نام ہے حر. کیا نام ہے؟ بہت کم لوگ نام رکھتے ہیں حر. رکھا کرو بچوں کے نام حر کے نام پر. شبیر کو یہ نام بڑا پسند ہے. میرے مولا کو یہ نام بہت پسند. ملک صاحب اجازت دیں تو جناب حر ہی پڑھوں. یہ جو کہیں کہیں سے ہائے کی آواز آئی, جو آنسو نکلے ہیں, یہ توشہ آخرت ہے, بخشش کی ضمانت. آخری رات اور اپنے خیمے میں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے, مٹی پہ لکیریں کھینچ رہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, اور حر کہہ رہے ہیں حر تو نے بڑی دیر کر دی. شاباش. حر کا یہ کہنا تھا نا کہ تو نے بڑی دیر کر دی. سید ایک چھوٹا سا ہاتھ حر کے کندھے پہ آ گیا. بابا یوں نہ کہہ دیر ہو گئی. وہ بڑے کریم ہیں. یہ دلاسا دینے والی بیٹی تھی. اور نے بیٹی کو گود میں بٹھایا, سر چوم کے کہتا تمہیں کیسے پتا؟ وہ بڑے کریم ہیں. کہتی بابا جب آپ نے خیمے اکھڑوائے تھے نا, میں چلتے چلتے ادھر گئی تھی. ان کی ایک شہزادی 3.5 سال, وہ مجھے ساتھ لے گئی اپنی پھوپھیوں کے پاس. اس کی پھوپھیاں ایک دوسرے کو پیغام بھیجتی تھی, جلدی آؤ بھائی کی بیٹی آئی ہے. بھیا حر کی بیٹی آئی. شہزادی آپ کو سلامت رکھے, آباد رہو. بڑا خوبصورت پروسہ کر رہے ہو, بڑی روحانیت ہے, بڑی قبولیت ہے. اور بابا پھر میرے پاس بہت بڑی سفارش ہے. بیٹی کس کی سفارش ہے؟ آواز دے کے کہتی بابا میرے پاس اس کی سفارش ہے جو حسین کے سینے پہ بیٹھ کے عباس سے باتیں کرتی. بابا اگر کوئی مسئلہ ہوا نا تو میں اس شہزادی کو لاؤں گی, وہ سفارش کرے. اور اپنی جگہ سے اٹھے. ایک لمحہ بیٹی کی تسلی کے بعد حر نے توقف نہیں کیا, سیدھے ابن سعد کے خیمے میں گئے. چھپ کے نہیں گیا حر. وہ جو لشکر والی تلوار تھی نا وہ ابن سعد کے سامنے پھینک. یہ تلوار رکھ, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. ابن سعد نے کہا اگر جانا ہے تو تلوار لیتے جاؤ,
اور آواز دے کے کہتا نہیں یہ تلوار نہیں لے جاؤں گا، یہ کچھ دیر حسین کی مخالفت میں رہی ہے۔ ابن سعد کہتا ہے اچھا اگر تو نے جانا ہی تھا تو مجھے کیوں بتانے آئے، چپ کر کے چلا جاتا۔ اب میرے 3000 تیر انداز چلائے کمان میں تیر جڑ کے بیٹھے، اگر رات کی تاریکی میں کوئی تیر تجھے لگ گیا پھر تو حسین کے پاس تو نہ پہنچا۔ اور آواز دے کے کہتا بکواس بند کر، وہ جسموں کا نہیں دلوں کا حاکم ہے۔ میں اس وقت حسین کے پاس پہنچ گیا جب میں نے ارادہ کر لیا، یہ کہہ کے ہور چلے، ادھر سے ہور چلے، ادھر میرے مولا حسین نے آواز دی عباس، اکبر، آن، محمد، قاسم، جی بادشاہ۔ فرمایا جلدی آؤ، کسی کا استقبال کرنا ہے۔ مولا کس کا؟ فرمایا توحید کا مہمان آ رہا ہے۔ ادھر سے حسین اپنی کہکشاں کے ساتھ چل پڑے، ادھر سے ہور چلا، دونوں طرف کے خیام کے درمیان اور سامنے پہنچ گئے۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جس کی ہائے اب نہیں نکلے گی، اور سیدھا کریم کربلا کی طرف نہیں گیا، اور دوڑا مولا عباس کی طرف کہ عباس کے پیروں پہ گر جائے۔ ابھی جھکا ہی تھا کہ عباس نے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اور کو سینے سے لگا کے کہا اور شبیر کے مہمان کی جگہ میرے پیروں میں نہیں۔ سیدہ سلامت رکھے جن کی آوازیں بلند ہو گئی، حسین کے مہمان کی جگہ میرے سینے کے ساتھ سینے سے لگایا، اور آگے بڑھے اکبر نے سلام، اور آگے بڑھے قاسم نے سلام، اور آگے چلے اور محمد نے سلام کیا۔ تیری روتی ہوئی آنکھ کی قسم ہے، تھکا ہوا مسافر، بھائی علی رضا تھکا ہوا مسافر منزل کے سامنے پہنچ گیا۔ جب تھکا ہوا مسافر منزل پہ پہنچ جائے تو کھڑا نہیں رہ سکتا، اور پہنچ گیا کریم کربلا کے سامنے، کھڑا نہ رہ سکا، بیٹھتے 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 مٹی پہ بیٹھے۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے مل، کریم کا کرم دیکھنا، جہاں اور مٹی پہ بیٹھا تھا وہی حسین بیٹھ گئے۔ جب حسین بیٹھے اور نے ہاتھ باندھ لیے، مولا حل لی من توبہ، مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ شبیر نے یہ نہیں فرمایا جا نماز پڑھ، جا جا کے توبہ کر، میں سفارش کروں گا تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ شبیر نے فوراً کہا انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، تو یہاں بھی میرا ہو رہے، تو آخرت میں بھی میرا ہو رہے۔ اس ممبر کی عزت کی قسم ہے اگر حسین کربلا میں ہور کو معاف نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا اللہ معاف کیسے کرتا ہے۔ ہور کی توبہ ہو گئی۔ شبیر بادشاہ نے ہور کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا، دیکھنا میری طرف، ہاتھ رکھ کے ہور کا سر اپنے سینے میں لیا، سر چوما، ہور کی ہچکی بن گئی۔ حسین بادشاہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، ہور کی رونے کی آواز بلند ہوئی، پھر حسین نے ہونٹ ہور کے کان پہ رکھے۔ ایک جملہ شبیر نے کہا کہ ہور نے حسین سے سر چھڑوایا، مٹی پہ ٹکرے مار مار کے رونے لگا۔ سوال کرو قاسم پور کھرلا میں آئے ہوئے میرے مہمانوں، شبیر نے ہور کے کان میں کیا کہا جو ہور نے زمین پہ ٹکرے ماری؟ شبیر نے ہور کے کان میں کہا ہور تمہیں بطول کی بیٹیاں سلام کہتی ہیں۔ سیدہ سلامت رکھے بھی حاضری ہو گئی، پرسہ ہو گیا، تمہیں سیدہ بطول کی بیٹیاں سلام کہتی۔ مولا بطول کی بیٹیاں مجھے سلام؟ فرمایا ہور وقت تھوڑا ہے۔ شبیر نے ایک بار ہور کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا یہ حجاب میں نے سب کے ہٹائے ہیں، تیرے بھی ہٹ گئے، وہ سامنے دیکھ۔ جی مولا دیکھ رہا ہوں، سب نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہے مولا؟ آپ کے نانا ہیں، آپ کے بابا ہیں، پیچھے کوئی سیاہ پوش مستور ہے، حوض کوثر کا کنارہ ہے، آپ کے نانا کے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہے۔ فرمایا ہاں، اور یہی منزل ہے، جو پہلے جائے گا نا وہ پہلے پی لے گا۔ جاگنا جملہ سننا، جو پہلے جائے گا وہ پہلے پی لے گا،
اور ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا. شاباش شاباش جو سمجھو. اور ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا، لیکن تو مہمان ہے نا، پہلے تو کوثر پی. اور پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا پہلے بیٹے کو بھیج دوں؟ فرمایا پہلے بیٹے کو کوثر پلانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں مولا صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں حسین کے پیروں پہ بیٹا قربان کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے پہلے بیٹے کو بھیج. چھوڑ دی ساری بات. علی بن ہور کو تیار کیا. کس نے؟ شہزادہ علی اکبر نے، مولا عباس نے. جوشن پہنائے، زرہ پہنائی، سر پہ خود رکھا، تلوار حمائل کی، نیزہ سپرد کیا. جب ہور کا بیٹا سوار ہونے کے لیے قریب آیا، گھوڑے کے قریب آیا، تو کوئی ہستی تھی جو اپنا زانو رکھ کے بیٹھی تھی کہ یہاں پیر رکھ پھر گھوڑے پہ سوار ہو. اور ہاتھ باندھ کے کہتا ہے ہم سے پہلے بڑی گستاخی ہوئی، آپ شبیہ پیغمبر ہیں، آپ اپنا زانو ہٹا لیں، ایسے نہ سوار کروائیں. ایک بار عباس نے دونوں پہلوؤں سے پکڑ کے ہور کے بیٹے کو گھوڑے کی زین میں رکھا. زین میں رکھ کے آواز دے کے کہتے ہیں جاؤ مولا کے حوالے. جب کہا نا جاؤ مولا علی کے حوالے، اور آواز دے کے کہتا ہے کریم کربلا سلطان معظم اجازت دے میں تنہائی میں بیٹے سے کوئی بات کر لوں؟ فرمایا ہاں کر لے. اور بیٹے کے قریب آواز دے کے کہتا ہے جھک ذرا. جھکا. کہتا ہے جھکا. جب اترنے لگو نا یقیناً شہادت تیرا نصیب ہے، مولا حسین نے جو منتخب کر لیا. جب تم اترنے لگو زین سے تو پھر مولا کو نہ بلانا. میرے مولا نے مجھے بتایا مولا نے تم سے لے کے علی اصغر تک 71 جنازے اٹھانے. ہم سے پہلے بڑی گستاخیاں ہوئی، اب ان جنازوں میں ہمارا جنازہ نہ ہو جنہیں جو حسین کو اٹھانا پڑے. مجھے بلانا، تیرا جنازہ اٹھانے کے لیے میں خود آؤں گا. کہنے لگا بابا میں تمہیں ہی بلاؤں گا. بس آخری جملہ. ہور کا بیٹا گیا، اس نے لشکر یزید پہ حملہ کیا، ایک بے غیرت نے گوز مارا، ہور کے بیٹے کی زین ڈلی. ہور کا بیٹا اترنے لگا، اس نے اترتے ہوئے آواز دی بابا ہور میری مدد کو آؤ. ہور پیدل نہیں گیا، ہور گھوڑے پہ بیٹھا، اپنے گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا. جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہور کے جانے سے پہلے کوئی تھا جس نے ہور کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. جب ہور قریب پہنچا تو ہور نے دیکھا کوئی اور نہیں، مولا حسین تھے. جا کے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے کے کہتا لائیے مولا میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دے. شبیر آواز دے کے کہتا ہے ہور ہٹ جا، میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا. رخ کر کربلا کو کہ مولا اس وقت شریعت کہاں تھی جب 6 ماہ کا علی اصغر ایک چھوٹی سی